الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آیت نمبر 20 تک ہم نے تفسیر سنی ہے. آج آیت نمبر 21 اور 22 کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ جل وعلا نے پچھلی آیات میں آیت نمبر 20 تک 3 گروپس کا ذکر کیا ہے. ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر کیا اور پھر منافقین کا ذکر کیا. اگلی جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے شروع کرتے ہیں نا، تو 4 آیات میں تقریباً ایمان والوں کا ذکر، پھر اگلی 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر، پھر 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا. اور اب اکٹھے پوری انسانیت کو پہلا خطاب اللہ کی جانب سے انسانوں کو پہلا خطاب وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. اب اس لوگوں میں سب شامل ہے، ایمان والے بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، منافق بھی شامل ہے. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سوال اٹھتا ہے نا کہ اللہ تعالی سب کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے عبادت کے لیے کہ آؤ عبادت کرو. یہ خطاب چونکہ کافر سے بھی ہے تو سوال اٹھتا ہے ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، کافر کیسے نماز پڑھے، کافر کیسے عبادت کرے؟ تو عام سی بات ہے، چونکہ ہر نیک عمل کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کی رضا سب سے پہلے ایمان میں ہے. تو اگر یہ خطاب ایمان والے سے ہے تو کہا جائے گا اپنے عبادات میں مزید اخلاص پیدا کرو، للہیت ہو، اللہ کی رضا دیکھو. منافق سے ہے یہ خطاب تو اسے کہا جاتا ہے منافقت چھوڑ، اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کی عبادت شروع کرو. اور اگر کافر کے ساتھ ہے، جیسے آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں نا، بے نمازی آپ کو آپ کا رشتہ دار ملے، دوست ملے، بھائی ملے تو آپ کہتے ہیں یار نماز پڑھا کر. اب یہی کہتے ہیں تو وہ بغیر وضو کی نماز پڑھنے آئے گا؟ یا انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جب آدمی نماز پڑھے گا تو پہلے وضو کرے گا. ایسے ہی ہے، جب آپ کہتے ہیں کسی کو نماز پڑھو تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، آبویس ہے کہ جناب وہ پہلے وضو کرے گا پھر آئے گا نماز پڑھنے کے لیے. تو جو خطاب یہاں ہے کافر سے کہ کافروں آؤ عبادت کرو، تو پہلے ہی یہ شرط ہے کہ وہ کیا کرے؟ پہلے وہ ایمان لے آئے، پہلے وہ ایمان لے آئے، پہلے وہ اسلام کے دائرے میں آئے، پہلے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، آخرت کا عقیدہ، جتنے بھی جو ضروریات دین ہے وہ سب جو اللہ کا رسول لے کے آیا ہے ان سب پر ایمان لائے، اس کے بعد پھر وہ عبادت شروع کرے. یہ جو آیتیں ہیں آیت نمبر 21، 22، 23، 24 آگے کی طرف، ان میں بڑے بڑے عقائد کا ذکر ہے، توحید کا بیان ہے، اس میں رسالت کا بیان ہے، اس میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، اس میں آخرت کا بیان ہے. یہ 4 بڑے عقائد. اب اس آیت میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بھی بنایا ہے، جس نے تمہارے ماں باپ کو بھی بنایا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو بھی بنایا ہے. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک. حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ اللہ جل وعلا نے بنایا. ماں جو ہے وہ بچہ پیدا کرتی ہے، بچہ بناتی نہیں ہے. بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. پھر یہاں اس کی خالقیت کا تقاضا ہے. خالقیت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اسی کو اپنا معبود تسلیم کیا جائے، اللہ ہی کے آگے سر جھکایا جائے.
جبین نیاز صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکایا جائے. کسی پیر، کسی فقیر، کسی مزار، کسی قبر کے آگے ہم سر نہیں جھکاتے. ہم سر جھکاتے ہیں تو فقط اللہ کی ذات. عبادات صرف چند رسموں کا نام نہیں ہے کہ چند رسمیں ادا کر لی عبادت ہوگی، روزہ رکھ لیا تو عبادت ہوگی، نماز پڑھ لی تو چلو عبادت ہو گئی. نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے ساتھ ساری زندگی گزاریں، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز تو پڑھ لی 5 وقت، لیکن اس کے بعد زندگی نافرمانی والی ہو تو یہ بندہ عابد نہیں ہے. دیکھیں عبادت لفظ جو ہے نا یہ عبد سے نکلا ہے. عبد یہیں سے عابد بھی ہے، یہیں سے معبود بھی ہے، یہیں سے عبادت بھی ہے. عبد کیا ہے؟ عبد عربی زبان میں اس غلام کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر اپنے آقا، اپنے مالک کا تابع ہو. عربی زبان میں عبد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو اس کا مالک کھلائے وہ کھائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مالک دال دے اور آگے سے یہ کہ یہ دال کیوں کھلائی آج، مجھے تو کوئی گوشت کھلاؤ. نہیں، یہ عبد نہیں ہے. عبد وہ ہے جو مالک کھلائے وہ کھائے، جو مالک پہنائے وہ پہنے، جو مالک کام لے، جو بھی جس طرح کی بھی خدمت کا کہے، یہ اس خدمت کو سر انجام دے، یہ پیچھے نہ ہٹے. دن ہو یا رات، مالک کا حکم آ گیا تو بالکل ہر کام چھوڑ کے مالک کے حکم پر کھڑا ہو جائے اور اس حکم کی تابع داری ہو. یعنی کہ جناب صبح 8 سے لے کے شام 4 تک میں آپ کا غلام اور اس کے بعد میری چھٹی، یہ نہیں ہوتا. وہ نوکری ہوتی ہے، وہ غلامی نہیں ہوتی. صبح 8 سے شام 4 تک آپ نوکری تو کر سکتے ہیں، اوور ٹائم کے آپ الگ سے مانگ لیتے ہیں، لیکن غلام جو ہوتا ہے وہ رات 2 بجے بھی اپنے آقا کے حکم پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے پکارا ہے، آقا نے پکارا ہے، تو وہ صبح ہو یا شام ہو اپنے مالک کی اطاعت میں رہتا ہے. یہاں بھی عبد بننے کا مطالبہ ہے. یہاں بھی یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، عابد بن جاؤ، اپنی ساری خواہشات، ساری مرضی اپنے خالق اور مالک کے تابع کر دو. جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو مانو، ان کو کرو. جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا، منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا، ان سے پھر رک جاؤ. لاجک تلاش نہ کرو کہ جی عید کے دن گائیں کیوں کاٹتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. بابا تم عابد ہو، تم غلام ہو، تم عبد ہو، تم سوال نہیں اٹھا سکتے. حکمت تلاش کرنا وہ الگ بات، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دے دیا ہے آنکھیں بند کر کے اس حکم کو ماننا ہے. روزہ کیوں رکھوایا، پورا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس میں حکمتیں کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن تم غلام ہو، اعتراض نہیں کر سکتے. اللہ یہی فرماتا ہے کہ تم جو بھی حکم ملے تمہیں، تم نے اس حکم کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، تبھی جا کے وہ غلامی کا حق ادا ہوگا. جب عبد بن کر زندگی گزارے گا تو اس کا ایک اثر پیدا ہوگا. دیکھیں لوہا کچھ دیر اگر بھٹی میں رہے نا، آگ میں رہے نا، تو اس آگ کا اثر وہ قبول کر لیتا ہے، پھر وہ لوہا خود ایک انگارہ بن جاتا ہے. آپ اس لوہے کو آگ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آگ میں رہا ہے اور اس آگ کی ایک تاثیر رہی ہے. اسی طرح ایک پھول لے لے، پھول کو آپ کپڑوں میں رکھے نا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب آپ کپڑا کھولتے ہیں تو اس کپڑے سے بھی کس کی خوشبو آتی ہے؟ پھول کی خوشبو آتی ہے. یہی حال ہے عبادت کا. جب بندہ مخلص ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو آیت کے اختتام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فائدہ کیا ہوگا؟ عبادت جب تم شروع کر لو گے، اللہ کی رضا دیکھو گے، تو ہوگا یہ کہ تم متقی بن جاؤ گے، پارسا بن جاؤ گے، اپنے رب کی عبادت کرو گے، فرما برداری دکھاؤ گے،
خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو گے تو پھر تمہیں تقوی والی صفت حاصل ہو جائے گی، پھر تم اللہ کے واقعی برگزیدہ بندے بن جاؤ گے۔ جب آدمی ہر وقت اللہ کی رضا دیکھتا ہے نا کہ میرا مالک کس چیز میں خوش ہے، اللہ کس چیز میں راضی ہے، اور وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، وہ اصل میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ وہ آنکھ بھی اٹھاتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا۔ تو جب زندگی اس کی ایسی بن جائے گی تو پھر اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، ہر وقت عبادت میں رہے۔ میں نے پہلے کہا نا، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جو 24 گھنٹے دن اور رات ہے نا، اس کے ہر سانس میں اللہ کی رضا مطلوب ہے، مقصود ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے۔ جب بندہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے پھر وہ اللہ کے قریب آتا ہے۔ جب وہ اللہ سے ڈرتا رہے گا، لوگوں پہ رحم کرے، رحم دلی اس کے دل میں آ جائے گی، لوگوں پہ مہربانی کرے گا، رات کے سجدے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، دن کا روزہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جہاں کہیں اس نے سنا کہ اللہ کے راستے میں مال چاہیے، یتیم کی، غریب کی، بیوہ کی، مسجد کی، مدرسے کی، کنویں کی، کہیں پر ہسپتال، کہیں پر بھی اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے، پھر اس کے لیے مال دینا مشکل نہیں ہوتا، پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ عبادت کی اس کیٹیگری میں ہے، اس لیول پر ہے کہ جہاں اس کے لیے سجدے بھی آسان ہو گئے، مال دینا بھی آسان ہو گئے۔ آدمی اپنی نیند قربان کر کے بچوں کے لیے کمائی کرتا ہے، روزی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اللہ اس میں راضی ہے۔ جو حلال مال کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے۔ اب یہ عبادت میں یہ ٹائم گزرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہوں تو پکا عابد، میں اللہ کا غلام ہوں، لیکن اس کی غلامی فقط مسجد کے دائرے تک ہے، نماز پڑھنے میں عبادت گزار ہوں، میں عابد ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، بس اللہ کی غلامی فقط مسجد تک کے، باہر مارکیٹ میں، بازار میں، کاروبار میں وہ کہتا ہے جی یہاں میرا اپنا طریقہ کار ہے، مسجد میں عبادت ٹھیک ہے، باہر ہمارا اپنا طریقہ کار نہیں، یہ عابد نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ دن کو تیرا ہوں اور رات کو، دن کی شریعت اور رات کی طبیعت، دن کو شریعت پہ چلیں گے اور رات کو طبیعت پہ چلیں گے، یہ بندہ عابد نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں اللہ کا حکم ہے، بازار میں بھی اسی طرح اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز کا حکم دیا ویسے ہی دین اسلام نے کاروبار کے لیے بھی شرائط رکھی ہیں۔ تو ہمارا مذہب اسلام اسی طرح جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے۔ ہماری جو تجارت ہے وہ بھی اسلامی ہو، ہماری جو سیاست ہے وہ بھی اسلامی ہو، ہماری جو عدالت ہے وہ بھی اسلامی ہو، ہماری جو دوستیاں ہیں وہ بھی اسلامی ہو۔ نماز پڑھنے میں جمعے کے دن پوری مسجد بھر جائے کیونکہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، تو پھر جو شادی والا دن، رسم و رواج ہم جو اپنائے بیٹھے ہیں غیروں کے جو طریقے لیے، کیا اس میں اللہ کا حکم نہیں تھا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جمعے کا پورا خطبہ اسی پہ دیا میں نے، ایمان والوں پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو، اسلام میں داخل ہو۔ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں پہلی فرصت میں مولوی جی کان میں اذان دینی ہے، چلو جی اذان دے دیتے ہیں، کان میں اذان تو دلوا دیتے ہیں، پھر وہی بچہ جو ساری زندگی بغیر اس کی تعلیم و تربیت کے، نہ اسے احکام کا پتہ، نہ رسول اللہ کی سنت کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، کیسا غلام ہے جس نے اپنے بچے کو اس طرح کی تعلیم و تربیت ہی نہیں دی؟ ہمارا مرنا بین اسلام کے مطابق ہے جی، نماز جنازہ جیسے رسول اللہ نے پڑھائی ویسے پڑھنی چاہیے، نماز جنازہ اسی طرح پڑھتے ہیں، ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا قرآن جو تعلیم لے کے آیا تھا کبھی اس بندے نے اٹھا کے کھولا بھی تھا قرآن کو؟ 70 قرآن ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی پوری زندگی دین اسلام کی طرف آیا بھی، قرآن کھولا بھی، قرآن کی تعلیمات کا اندازہ بھی ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کی ہر سانس میں اللہ کی رضا، خوشنودی، کہ وہ کس چیز پہ راضی ہے، کس چیز پہ وہ ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کی فرما برداری اور تابعداری میں زندگی گزارنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔
یہ عبادت ہے. نماز 5 وقت پڑھتا ہے لیکن زبان ایسی چلاتا ہے کہ جو سامنے آتا ہے اس کا دل توڑتا ہے, اس کی انسلٹ کرتا ہے, تو یہ کون سا عابد بن گیا؟ یہ عبادت گزار نہیں ہے. جس کے اخلاق نہیں ہے, کیونکہ جس کا اخلاق نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں. جس کے اخلاق اچھے ہوں, عبادت پوری کرتا ہو, نماز روزے رکھتا ہو, سارا کچھ کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے, وہ عابد ہوتا ہے. حضور سے کہا گیا نا کہ یا رسول اللہ, ایک عورت ہے وہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہے, عبادت بہت کرتی ہے, نوافل کثرت سے, روزے کثرت سے رکھتی ہے, لیکن اس کا پڑوسی خوش نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں نہیں, جہنم میں جائے. پھر ایک عورت کا ذکر ہوتا ہے, یا رسول اللہ ایک عورت ہے بس جو فرض ہے وہ پورے پڑھتی ہے, کوئی ایکسٹرا عبادات اس کی نہیں ہے, لیکن پڑوسی سب خوش ہیں, کہتا وہ جنت جائے. تو معلوم کیا ہوا, صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے, بلکہ ہر سانس میں اسلام کی تابعداری, اللہ رسول کے حکموں کو ماننا, یہ عبادت کہلاتی ہے. اچھا, اس مقام پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 واقعات نقل کیے ہیں, اللہ کے وجود پر دلیل دی ہے. کیونکہ تخلیق کرنے والا کون ہے؟ خالق ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نا کہ سائنسدانوں نے روبوٹ تک بنا لیے, ایک سائنسدان 100 روبوٹ بنا لے گا, لیکن 100 سائنسدان مل کے بھی ایک انسان کو نہیں بنا سکتا. ایسا ہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے. بڑے بڑے جہاز, ٹینک اور پتہ نہیں میزائل کیا کچھ بنا دیے انہوں نے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آج کہاں پر ہے, لیکن ساری دنیا کے سائنسدان مل کے بھی ایک چھوٹا سا مچھر نہیں بنا سکتے جیسے اللہ بناتا ہے. کیوں؟ اللہ خالق ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کی ذات, اس کے وجود پر کوئی دلیل؟ آپ نے کہا ہاں ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے, لیکن ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو, لیکن اللہ ان کے ہاں بیٹا پیدا کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو یہ کروا رہی ہے. اسی طرح ایک دیریے سے مناظرہ ہوا تھا نا, کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے اللہ ہے یا نہیں, مناظرہ طے ہوا. وہ امام اعظم نے کہا فلاں ٹائم میں پہنچیں گے. امام اعظم لیٹ ہو گئے. کیوں نہیں پہنچے؟ کہا وہ درخت جو تھے وہ لکڑیاں بنی, لکڑیوں سے تختے بنے, تختے سے کشتی بنی, کشتی پھر مخالف سمت میں چلنے لگی, اور پھر اس نے یہاں تک مجھے پہنچا دیا. دیریا کہنے لگا نا, ایتھیسٹ کہنے لگا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک لکڑی جو ہے وہ خود تختہ بن گئی, تختے سے پھر وہ کشتی بن گئی, کشتی پھر تمہیں خود لے کے یہاں تک آئی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا یہی تو سوچنے والی بات ہے. یہ نظام, یہ کائنات کا, یہ سورج, یہ چاند, یہ دریا, یہ سمندر, یہ درخت, یہ پہاڑ, یہ پتھر, یہ خود بخود آ گئے ہیں. کوئی ہے نا جو اس کو لے کے آیا ہے, کوئی جو ہے, کوئی جس کے سانے ہیں, جو بنانے والا ہے, کوئی خالق ہے کہ نہیں؟ امام شافعی سے بھی پوچھا تھا نا کہ اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے. یہی تینوں دلیلیں امام حافظ ابن کثیر نے نقل کی. امام شافعی سے پوچھا, امام شافعی نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ شتوت کا درخت ہے, بکری یا گائے کھائے تو وہ دودھ دیتی ہے, ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم دیتی ہے, شہد کی مکھی چوسے تو پھر وہ شہد دیتی ہے, ہرنی کھائے تو وہ کستوری دیتی ہے. کہا مٹیریل ایک ہی ہے لیکن پروڈکٹ ڈفرنٹ ہے. کون ہے یہ جو ڈفرنٹ پروڈکٹ ایک ہی مٹیریل سے بنا رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے, وہ قدرت میرے رب کی ہے. امام مالک سے بھی, امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کی ذات پر کوئی دلیل ہے, تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہاں, ایک قلعہ ہے جس کا نہ کوئی دروازہ ہے, نہ کوئی کھڑکی ہے, نہ کوئی روشنی جانا, نہ کوئی ہوا کا داخل ہونا. باہر وہ چاندی ہے, اندر جو ہے وہ سونے کی طرح ہے, اور اس کے دیواروں کو جب توڑا جائے تو حیوان پیدا ہوتا ہے, حیوان اندر سے آتا ہے اس قلعے سے, جاندار ہوتا ہے, پیاری آواز ہوتی ہے, خوبصورت شکل ہوتی ہے. تو وہ حیران ہوا یہ ایسا کون سا قلعہ ہے؟ کہا تو نے انڈا نہیں دیکھا؟ انڈے پر ذرا غور کرو نا, کوئی ہوا نہیں جا سکتی اندر, کوئی خوراک نہیں جا سکتی اندر, لیکن جب انڈا ٹوٹتا ہے تو اس میں سے چوزا نکلتا ہے. یہ چوزا اندر کس ذات نے بنایا؟ کہا وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد, ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد, کہ کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی, اور کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا. تلوار بنانے کے لیے بھی لوہے پہ وار ہوتے ہیں نا,
اسے گرم کیا جاتا ہے، اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس پہ وار ہوتے ہیں، اس کو تلوار بنایا جاتا ہے، تب جا کے وہ لوہا تلوار بن جاتا ہے. خود بخود کبھی کوئی چیز نہیں بن سکتی. امام مالک سے جب ہارون رشید نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں دلائل ہے. کل لوگوں کی شکلوں کو دیکھو نا ذرا، یہ ایک بالشت حصہ ہے، ایک بالشت، چہرے پر آپ غور کریں نا، ایک بالشت آپ کو، اس ایک بالشت حصے میں کروڑوں اربوں انسانوں کے چہرے اللہ نے مختلف بنا کے دکھائے. ہر ایک کی آواز مختلف ہے، ہر ایک کی شکل مختلف ہے، زبانیں مختلف ہے، کوئی کون سی بولی بول رہا ہے، کوئی کون سی بولی بول رہا ہے. یہ فنگر پرنٹس دیکھیں، آج تو سائنس نے بھی پروف کیا نا، فنگر پرنٹس سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. کون ہے جو اتنی باریکی سے اتنا عظیم کام سر انجام دے رہا ہے؟ کہا وہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. ایک دیہاتی سے پوچھا نا کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے کوئی دلیل، کہتے ہیں ہاں زمین پر پڑی ہوئی مینگنیاں یہ بتاتی ہے یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے. انسان کے پاؤں کے نشان جہاں لگے ہو یہ پتہ بتاتی ہے کہ اس حصے پر کوئی انسان چلا ہے. گوبر پڑا ہو تو پتہ چلا ہے یہاں سے کوئی بھینس، کوئی گائے گزری ہے. لید ہو تو پتہ چلا ہے یہاں سے کوئی گدھا گزرا ہے. کہا جب ان چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے یہ اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، تو یہ آسمان بغیر ستونوں کے جو کھڑا ہے، یہ زمین جس میں راستے بنائے ہیں، یہ سمندر کی موجیں جو ہیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، کیا یہ پتہ نہیں بتا رہی کہ کوئی ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے؟ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے. کسی حکیم سے آدمی نے پوچھا نا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، کہاں بالکل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا شہد کی مکھی کو دیکھو نا، ایک حصے سے وہ ڈنگ مار کے زہر دیتا ہے اور دوسرے حصے سے وہ شہد دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر کس نے جمع کی ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کا وجود ہم بحیثیت مسلمان ذرا غور کیجئے. اگر کوئی کافر آپ سے اتنا پوچھ لے، آپ ایمان والے ہو، آپ اللہ پہ ایمان لائے ہو، کوئی دلیل بھی ہے، تو اپنے پاس تھوڑے تھوڑے سے دلیل ہمارے پاس اتنی تو ہو کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں اسے بتا سکیں. ویسے تو ہم بغیر دلیل کے بھی اللہ کی ذات کو مانتے ہیں. امام راضی کا جب انتقال ہونے لگا نا، بہت بڑے عالم دین، تقریباً 100 کے قریب انہوں نے دلائل شیطان کو دیے. جب اللہ کی ذات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، شیطان ہر دلیل توڑتا تھا. انہوں نے 100 دلیلیں دی. کہیں بیٹھے ان کے بزرگ، ان کے پیر نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، میں نے لوٹا پھینکا اور نے کہا راضی کہو اس کو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. ہم بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے ہیں. ہمارے پاس دلیلیں نہ بھی ہو، اللہ کی ذات پر ہمارا اتنا کامل ایمان ہے. وہی ہے جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تقاضا یہی ہے سجدہ بھی اسی کو ہو. جس نے تمہیں پیدا کیا تقاضا یہی ہے کہ تم اس کے آگے سر سجدے میں رکھو، اس کی عبادت کرو، نہ کہ جن بتوں کو تم نے خود تراشا ہے، جن کو خود تم بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے جن پتھروں کو تراشتے ہو، انہی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو. یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ خدا نہیں ہو سکتے. خدا وہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا اور تم سے پہلوں کو بھی بنایا. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے محبت عطا فرمائے اور قرآن کے درس میں جیسے آج بیٹھے اللہ ہمیں ہمیشہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الہی جو بیان سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سچے معنوں میں عبادت گزار بنا. اللہ ہم سب کے دلوں کو عبادت کا نور عطا فرما، تقوی کا نور عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب فرما. دین دنیا قبر حشر میں ہم سب کو سرخرو فرما. اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.